نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا، تیری دعاؤں ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں، تیری دعاؤں ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں، جو حق میں امت کہ تیرے لب پر سوال آیا کمال آیا، جو حق میں امت کہ تیرے لب پر سوال آیا کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا، غرور حور کا توڑ ڈالا لگا کے ماتھے بیت الخدا نے، غرور حور کا توڑ ڈالا لگا کے ماتھے بیت الخدا نے، جو کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا کمال آیا، جو کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا، عمر کی جرت پہ جاؤ قرباں تھے کہ سروں کسرا جن سے لرزاں، عمر کی جرت پہ جاؤ قرباں تھے کہ سروں کسرا جن سے لرزاں، عمر کے آنے سے کفر پہ جو زوال آیا کمال آیا، عمر کے آنے سے کفر پہ جو زوال آیا کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا، نبی تو سائل سبھی ہے اعلیٰ ہے رتبے سب کے عظیم و بالا، نبی تو سائل سبھی ہے اعلیٰ ہے رتبے سب کے عظیم و بالا، مگر جو آخر میں آمنہ کا وہ لال آیا کمال آیا، مگر جو آخر میں آمنہ کا وہ لال آیا کمال
یا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال یا کمال یا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال یا کمال یا جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال الله تبارك وتعالى فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. صدق الله العظيم. محترم و مکرم و معزز خواتین و حضرات، سیرت طیبہ کے سلسلے کی تکمیل کے بعد اب اسوہ حسنہ کا سلسلہ چل رہا ہے، اور آج اسوہ حسنہ کے سلسلے کی 35ویں کلاس ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے آخری نبی ہے، آپ خاتم النبیین ہے، آپ پر نبوت کا سلسلہ مکمل ہو چکا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیے کیا پیغام لے کر آئے؟ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام وہ دین اسلام ہے. اس امت کے نام پر جو آپ کا پیغام وہ ہے دین اسلام. دین اسلام کیا چیز ہے؟ دین اسلام کے تحت کون کون سی باتیں ہیں؟ دین اسلام کے تحت بنیادی طور پر 4 باتیں ہیں. نمبر 1 عقائد، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 معاملات، نمبر 4 معاشرت و اخلاق. عقائد سے متعلق تفصیلات آپ حضرات کے سامنے کئی نشستوں میں بیان ہو چکی ہے، اور اس کے بعد عبادات کی تفصیلات بھی مکمل طور پر آپ حضرات کے سامنے بیان ہو چکی ہے. تیسرے نمبر پر معاملات ہے، اور معاملات کی تفصیلات بھی آپ حضرات کے سامنے بیان ہو چکی ہے. چوتھے نمبر پر ہے معاشرت و اخلاق، جس سے متعلق بات ہماری چل رہی ہے. جی، تو نمبر 4 دین اسلام کے تحت جو چوتھی بات تھی معاشرت و اخلاق، پھر اس کے تحت اسلامی حقوق کا بیان چل رہا ہے. اور اسلامی حقوق کی 2 قسمیں تھی آپ حضرات کے سامنے آئی، حقوق اللہ، حقوق العباد. پھر حقوق اللہ 3 طرح سے تھے، اللہ پاک کے حقوق، رسول اللہ کے حقوق، کتاب اللہ یعنی قرآن کریم کے حقوق. حقوق اللہ کے بیان کے بعد اب حقوق العباد کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اور نقشہ آپ کے سامنے آ جائے گا. پھر حقوق العباد کے تحت گزشتہ درس میں نفس کے حقوق کا بیان آپ حضرات کے سامنے ہوا. آج ہے خاندان کے حقوق. پھر خاندان کے حقوق بھی کئی طرح سے ہے، جس میں سب سے پہلے ہے والدین کے حقوق، اس کا بیان آج ہوگا. تو آج کا ہمارا جو بنیادی موضوع ہے حقوق العباد کے تحت خاندان کے حقوق، پھر خاندان کے تحت والدین کے حقوق. جی، نقشہ بتائیے. یہ دیکھیں اسلامی حقوق. آپ حضرات کے سامنے بات آئی کہ اسلامی حقوق 2 طرح سے ہیں، حقوق اللہ، حقوق العباد.
حقوق اللہ تین طرح سے ہے، اللہ تعالیٰ کے حقوق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق، قرآن کریم کے حقوق، تینوں بیان ہو گئے۔ نمبر 2 حقوق العباد جس کا بیان چل رہا ہے، پھر یہ 4 طرح سے ہیں، نفس کے حقوق، خاندان کے حقوق، انسان کے حقوق، مخلوق کے حقوق۔ نفس کے حقوق بیان ہو گئے، اب شروع ہوا ہے بیان خاندان کے حقوق کا۔ پھر خاندان کے حقوق 5 طرح سے ہے، والدین، بہن بھائی، میاں بیوی، اولاد اور رشتہ داروں کے حقوق۔ اس میں والدین کے حقوق کا بیان آج شروع ہوا ہے، تو نقشہ آپ حضرت کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ پیچھے والی جی اب یہ دیکھیں خاندان کے حقوق۔ خاندان کے حقوق آپ حضرت کے سامنے آئے، 5 طرح سے ہے، والدین، بہن بھائی، میاں بیوی، اولاد اور رشتہ دار۔ سب سے پہلے ہے والدین کے حقوق، آج یہ ہمارا موضوع ہے۔ جی والدین کے حقوق 2 طرح سے ہیں۔ ایک قسم کے حقوق وہ ہے جو والدین کی زندگی میں ہم پر ہوتے ہیں، دوسرے قسم کے حقوق وہ ہیں جو والدین کی وفات پر اولاد کے ذمے ہوتے ہیں۔ جی تو والدین کی زندگی میں کون سے حقوق ہیں اولاد پر؟ جی یہ دیکھیں، میں نے عرض کیا 2 طرح سے ہے، ایک قسم کے حقوق والدین کی زندگی میں، دوسری طرح کے والدین کی وفات کے بعد۔ تو والدین کی زندگی میں 5 طرح کے حقوق ہیں۔ کتنے؟ 5 طرح کے حقوق اولاد کے ذمے لازم ہیں۔ سب سے پہلے ہے والدین سے محبت، دوسرے نمبر پر ہے والدین کا ادب، تیسرے نمبر پر ہے والدین کی خدمت، چوتھے نمبر پر ہے والدین کی اطاعت، اور 5ویں نمبر پر ہے والدین کا خرچہ۔ ترتیب وار دیکھ لیں۔ سب سے پہلے ہے والدین سے محبت۔ قرآن کریم میں بھی اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، حسن سلوک کا حکم دیا۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کو اف بھی مت کہو۔ تو والدین سے محبت یہ اولاد کے ذمہ لازم ہے۔ والدین ہمارے دنیا میں پیدا ہونے کا سبب ہے، اور جسمانی تربیت، نشو و نما، اس کے لیے قربانی دینا، یہ سب والدین کرتے ہیں۔ تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اولاد اپنے والدین سے محبت کرے، اور فطری طور پر اولاد کو والدین سے محبت ہوتی بھی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی ان کے احسانات کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے والدین کو محبوب رکھے۔ اور والدین کو تو محبت کی نگاہ سے دیکھنے پر بھی کتنا ثواب ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھے گا اس کو ایک مقبول حج کا ثواب ملے گا۔ حج کا، اور حج بھی عام نہیں، مقبول حج کا، جو اللہ پاک نے قبول کیا ہوا ہو۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ جو والدین کو ایک نگاہ محبت سے دیکھے گا اس کو اللہ پاک ایک مقبول حج کا ثواب دے گا۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول، اگر کوئی ایک سے زیادہ بار محبت سے دیکھے، بار بار، تو کیا ہر مرتبہ مقبول حج کا ثواب ملے گا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا جتنی مرتبہ دیکھے گا اتنی مرتبہ مقبول حج کا ثواب ملے گا۔ اب کتنی بڑی انسان گھر میں بیٹھا ہوا ہے، نہ حج کے لیے محنت کی، اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، نہ جدوجہد کی، نہ قربانی دی، نہ سفر کیا، لیکن اپنے والدین کو عقیدت اور محبت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے۔ گھر بیٹھے ہوئے اللہ پاک بار بار حج مقبول کا ثواب عطا فرما رہے ہیں۔ تو والدین کا حق ہے کہ والدین سے محبت کی جائے، اور بڑی بدقسمتی ہوگی اس اولاد کی کہ جو عارضی دنیا کے لیے والدین سے محبت کے بجائے خدا نخواستہ دل میں ان کے لیے نفرت یا عداوت کے جذبات رکھ لے، اور یہ بڑی ہی بدقسمتی اور بدبختی کی بات ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ممبر پر قدم رکھا اور آمین کہا، پھر دوسری پر آمین کہا، پھر تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، آمین کہا۔ پھر صحابہ سے آپ علیہ السلام نے فرمایا نا جبریل علیہ السلام آئے تھے، 3 بد دعائیں مانگی، میں نے آمین کہا۔ اس میں ایک کیا تھی کہ جو اپنے والدین کو یا دونوں میں سے ایک کو پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما لے تو ایسا شخص ہلاک ہو جائے، میں نے آمین کہا۔ دعا کرنے والے جبرائیل علیہ السلام، آمین کہنے والے حضور علیہ السلام، اس بد دعا کی قبولیت میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ تو والدین سے محبت رکھے۔ تو دنیا کے لیے بعض دفعہ ہوتا ہے اونچ نیچ ہو جاتی ہے، والدین ڈانٹ دیتے ہیں، تو کیا بھئی دل کے اندر کینہ رکھ لیا،
اور ایسے معاملات بھی بعض دفعہ سامنے آتے ہیں کہ باقاعدہ ایک جو ہے مقدمے کی صورت لے کے آتے ہیں کہ بھئی والد صاحب سے ہمارا اختلاف ہے اور اس معاملے میں جو ہے آپ دیکھ لیں اس کو. والدین سے بھی اختلاف ہو سکتا ہے. والدین سے تو اختلاف انسان تصور ایک سلیم الفطرت انسان نہیں کر سکتا. یا خدا نخواستہ والدین کے لیے نفرت کا جذبہ یا عداوت کا جذبہ یا ان کے لیے کینے کا جذبہ دل میں رکھ لے تو یہ تو پھر انسان انسانیت کے دائرے سے بھی خارج ہو جاتا ہے، چاہے جائے کہ مسلمان رہے. اسلام کے تقاضے تو بہت بلند ہیں، والدین کے بڑے حقوق ہیں، تو والدین سے انسان محبت سے پیش آئے، ان کو محبت کی نگاہ سے دیکھے، ان کو جواب محبت سے دے. اسی طرح دوسرے نمبر پر ہے والدین کا ادب، اور یہ بہت ضروری ہے کہ انسان اپنے والدین کا احترام کرے. یہ یاد رکھیں کہ انسان کہیں بھی پہنچ جائے، چاہے علم کے اعتبار سے، چاہے مال و دولت کے اعتبار سے، چاہے منصب کے اعتبار سے، اور چاہے اس کے والدین بیچارے منصب، علم، مال کے اعتبار سے کچھ بھی نہ ہو، لیکن یاد رکھیں والدین کا مقام اور مرتبہ پھر بھی اتنا ہی ہے، اور والدین کے ساتھ پھر بھی ادب سے پیش آنا ہے. تو والدین کے ساتھ معمولی سی بے ادبی یہ انسان کی دنیا اور آخرت دونوں خراب کر دیتی ہے. والدین جو ہے اوپر بیٹھے ہوں، اولاد نیچے بیٹھ جائے، یہ کتنی بے ادبی کی بات ہوگی کہ بیٹا اوپر بیٹھا ہے، والد نیچے بیٹھے ہیں. والدین کے سامنے اونچی آواز سے بات ہو رہی ہے، والدین بات کر رہے ہیں، اولاد درمیان میں بات کاٹ رہی ہے. تو یاد رکھیں اگر اولاد کچھ بھی بن جائے، کسی بھی مقام پر پہنچ جائے، لیکن یاد رکھیں والدین والدین ہیں، اور ان کا ادب اور والدین کا احترام یہ بہت ضروری ہے. اس بے احترامی کی وجہ سے انسان محروم بن جاتا ہے. مشہور ہے نا، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. تو والدین کا ادب اور احترام، والدین کا مقام اپنی جگہ پر ہے. بعض دفعہ انسان سمجھتا ہے کہ میں کچھ ہوں اور میں نے اتنا پڑھ لیا، اتنی ڈگریاں حاصل کر لی، اور والد نے تو کچھ نہیں پڑھا یا والدہ نے تعلیم حاصل نہیں کی. یاد رکھیں اگر ہم نے 2 حرف پڑھے ہیں تو یہ انہی والدین کی بدولت پڑھے ہیں. اگر انہوں نے بیچاروں نے نہیں بھی پڑھا تو اس کے باوجود اگر اولاد کسی بھی مقام پر ہے، اس کے پیچھے انہی والدین کی قربانی ہے. اور یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا قیامت تک، چاہے والدین کافر کیوں نہ ہو، چاہے والدین غیر مسلم کیوں نہ ہو، ان کا بھی ادب ہے. حدیث میں واقعات آتے ہیں کہ صحابہ نے پوچھا کہ والدہ کافر ہے یا والد کافر ہے تو میں پھر بھی حسن سلوک کروں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا پھر بھی حسن سلوک کرو، چاہے والدین مشرک ہے لیکن ہے والدین، تو لہٰذا والدین کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. اور بعض ایسے صحابہ بھی کہ خود صحابیت کے مرتبے پر ہے لیکن والد مشرک ہے، ایمان نہیں لائے، تو آپ علیہ السلام اس بیٹے کی موجودگی میں والد کو کبھی برا بلا نہیں کہا، اور صحابہ کو منع کرتے تھے کہ ٹھیک ہے اس کے والد مشرک ہیں لیکن اس مجلس میں اس کے والد کو برا مت کہو، ظاہری بات ہے اس کو اچھا نہیں لگے گا. تو یہاں تک احترام کیا گیا ہے. تو والدین ہے، تو والدین کی بے ادبی یہ انسان کو پھر محروم کر دیتی ہے. تو میں نے عرض کیا کہ انسان کسی بھی مقام پر ہو، کسی بھی مرتبے پر ہو، تو انسان والدین کا مکمل طور پر ادب اور احترام کرے، اور ایسا کوئی بھی عمل نہیں کرے. قرآن میں نے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، اف کہا قرآن نے. تو اف کا مطلب کیا ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ ہر وہ عمل، اف میں ہر وہ عمل شامل ہے، ہر وہ قول، ہر وہ عمل، ہر وہ حرکت جس سے والدین کو ناگواری ہو، اس سے بچو. جس عمل سے والدین کو ناراضگی ہو، ناگواری ہو، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ. یہ اف کے اندر داخل ہے. وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور ان کو مت جھڑکو. تو والدین کے ساتھ غلط رویہ اپنانا، ان کے ساتھ بے ادبی کا انداز اپنانا، یہ انسان کو محروم کر دیتا ہے. ایک واقعہ لکھا ہے بڑی عبرت کا، علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ مالک ابن دینار یہ حج کے لیے گئے ایک مرتبہ. جب حج پر گئے تو وہاں ازدحام تھا طواف کرنے والوں کا. انہوں نے سوچا معلوم نہیں ہے کہ اس ازدحام میں کون ایسا شخص ہوگا جس کا حج قبول ہوا، کون ایسا ہے جس کا قبول نہیں ہوا. یہ بات انہوں نے دل میں سوچی، پتہ نہیں کون خوش قسمت ہوگا جس کا قبول ہوا ہوگا. جب سوئے رات کو تو خواب میں کسی نے کہا کہ جتنے یہاں حج کے لیے آئے ہیں
سب کے حج کو عبادات کو اللہ پاک نے قبول کر لیا ہے سوائے ایک شخص کے۔ صبح اٹھے بہت پریشان ہو گئے، کہیں وہ میں نہ ہوں، بہت پریشان۔ اگلے دن جب پھر سوئے رات کو، پھر خواب میں کسی نے کہا کہ جتنے لوگ اس سال حج کے لیے آئے ہیں اللہ پاک نے سب کے حج کو قبول کیا ہے سوائے ایک شخص کے، اور اس ایک شخص کا نام ہے محمد ابن ہارون۔ یہ خواب دیکھا مالک ابن دینار نے کہ محمد ابن ہارون بلخی، بلخ کے رہنے والے، ان کا حج قبول نہیں ہے۔ یہ صبح اٹھے، سیدھا گئے اس علاقے والوں کے پاس جو بلخ کا علاقہ تھا، وہاں کے جو حاجی آئے تھے، اور معلومات کی کہ تم میں محمد ابن ہارون بلخی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ہے، آئے ہیں، اور وہ تو بڑے نیک آدمی ہے، وہ تو ہمارے پورے بلخ میں سب سے زیادہ متقی ہے، ان سے زیادہ نیک اور متقی ہم میں کوئی ہے نہیں۔ یہ اور حیران ہو گئے، کہا کہاں ملیں گے؟ کہا فلاں جگہ عبادت کر رہے ہوں گے۔ تو یہ گئے، دیکھا کہ وہاں ایک دیوار کے پاس عبادت میں مصروف تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو بڑے متقی ہے، تو اب سمجھ نہیں آ رہی کہ خواب بھی کیسے سناؤں، تو انہوں نے قریب بلایا، کہا بھئی تم نے کوئی خواب دیکھا ہوگا، وہ خواب سناؤ۔ اب یہ تردد کا شکار ہو گئی، یہ تو نیک آدمی ہے اور ان کا حج قبول نہیں ہے، میں کیسے بتاؤں؟ بہرحال انہوں نے کہا تم بتاؤ۔ تو انہوں نے اپنا وہ خواب سنایا کہ میں نے اس طرح خواب دیکھا کہ سب کا حج قبول ہے سوائے محمد ابن ہارون بلخی کے، اور آپ کا نام لیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ خواب اب سے نہیں، یہ کئی عرصے سے لوگ دیکھ رہے ہیں اور میرے متعلق دیکھ رہے ہیں۔ بھی کیا ہوا ہے ایسا؟ کیا کہا کہ میں نے سے ایک غلطی ہوئی ہے، اب سے نہیں، کئی عرصہ ہو گیا، 30-40 سال، اور آج تک میں اس غلطی کی تلافی کی کوشش میں لگا ہوا ہوں، اور مسلسل یہ خواب آتے ہیں لوگوں کو میرے متعلق۔ یہ کیا غلطی ہوئی؟ تو کہا کہ اس وقت میری والدہ حیات تھی اور میں اس طرح یعنی نیکی والی زندگی نہیں گزارتا تھا۔ تو ایک دن میں گھر آیا، شراب کے نشے میں دھت تھا، میں نے شراب پی ہوئی تھی، اپنے حواس میں نہیں تھا۔ تو میں گھر آیا تو والدہ میری جو ہے تنور پر روٹیاں پکا رہی تھی۔ انہوں نے دیکھا مجھے، کہا کہ بیٹا آؤ تمہیں کھانا کھلا دوں، تمہارے لیے کھانا لاؤں۔ میں نے ڈانٹ دیا، جھڑک دیا، غصے سے پیش آیا، لیکن بہرحال والدہ تھی۔ پھر اس نے کہا کہ نہیں بیٹا میں تمہارے لیے کھانا لاتی ہوں۔ میں اپنے آپے میں ہی نہیں تھا، نشے میں، مجھے غصہ آ گیا اور میں نے والدہ کو دھکا دے کے اس تنور میں گرا دیا۔ وہ اندر تنور جلتے ہوئے تنور میں گر گئی۔ بیوی آئی، کہا بھائی تم نے کیا کیا؟ مجھے کمرے میں بند کر کے کنڈی لگا دی باہر۔ پھر خیر اگلی صبح مجھے ہوش آیا، میں نے کہا بھائی والدہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ تو تم نے رات کو تندور میں پھینک دیا۔ میں نے دیکھا تو وہ ایسے ہو گئی جیسے جلی ہوئی روٹی، کوئلہ بن گئی تھی۔ تو یہ عمل مجھ سے ہوا، اور اب تک جو ہے میں عبادت کر رہا ہوں۔ میرا جتنا مال تھا اس واقعے کے بعد سے میں نے وہ سب اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا ہے، اور دن رات اللہ پاک کی عبادت کرتا ہوں، اللہ پاک کو مناتا ہوں۔ میں نے جب یہ واقعہ سنا میں نے کہا کہ تم پر لعنت ہو، تم نے اتنا برا عمل کیا ہے۔ میں وہاں سے اٹھ گیا فوراً، اور جب میں اٹھا تو میں نے سنا کہ وہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہے تھے کہ اللہ پاک میں آپ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں، اور میں آپ کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں، اور میں آپ کی رضا چاہتا ہوں، اس طرح کی دعا مانگ رہا تھا۔ میں آ گیا۔ پھر تیسری رات میں نے خواب دیکھا اور کہا گیا کہ یہاں اس سال جتنے لوگ حج پر آئے ہیں سب کے حج کو اللہ پاک نے قبول کر لیا ہے، اور محمد ابن ہارون بلخی کو کہہ دو کہ میں نے اس کو بھی معاف کر دیا ہے اور اس کی عبادات کو بھی قبول کر لیا ہے۔ تو یہ والدین کی بے ادبی، بے احترامی، یہ بہت خطرناک بات ہے، اللہ پاک اس سے بڑے ناراض ہو جاتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر والدین کی خدمت۔ والدین کی خدمت یہ تو اولاد کا حق ہے، اور اولاد کے ذمے ہے کہ ہر طرح کی خدمت کریں، چھوٹی سی چھوٹی خدمت، بڑی سے بڑی خدمت، اور اس میں کوئی عار شرم محسوس نہیں کرے۔ بعض دفعہ انسان کچھ تھوڑا پڑھ لیتا ہے، کوئی منصب مل جاتا ہے، کوئی عہدہ مل جاتا ہے، پھر انسان سمجھتا ہے کہ چلو بھئی اب کیا، میں تو وہ تو بیچارے اس طرح ہے اور میں اس مقام پر ہوں، پھر جو ہے اپنی خدمت سے، والدین کی خدمت سے جان چھڑاتا ہے۔ والدین کے جو حق ہے وہ انسان ساری زندگی ادا نہیں کر سکتا، چاہے کتنی ہی خدمت کر لے۔ یاد رکھے حدیثوں میں واقعات آتے ہیں، تو والدین کی خدمت یہ اولاد کے ذمہ لازم ہے۔ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سب نے سنا ہوگا، بڑے جلیل القدر تابعی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں یہ حیات تھے اور یمن میں اپنے قبیلہ قرن میں موجود تھے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ یہ صحابی نہیں بن سکے، تابعی رہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نہیں کی، لیکن کیوں نہیں کی؟ اپنی والدہ کی خدمت کرتے تھے، اپنی والدہ کی خدمت کرتے تھے، اور
والدہ کی خدمت کی وجہ سے مدینہ منورہ نہیں آ سکے. پیغام بھی بھیجا، آپ علیہ السلام نے فرمایا ان سے کہیں کہ اپنے والدہ کی خدمت کرے. تو صحابی نہیں بن سکے، تابعی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ علیہ السلام نے ان کے متعلق کیا فرمایا؟ صحابہ سے آپ نے فرمایا کہ یمن کا ایک شخص قبیلہ قرن کا، وہ اگر آ جائے تو اس سے اپنے لیے دعا کروانا. یہ کون فرما رہے ہیں؟ آپ علیہ السلام. اور کس سے فرما رہے؟ صحابہ سے. صحابی کا درجہ تابعی سے بڑا ہوتا ہے، صحابی کا درجہ غیر صحابی سے بہت بڑا ہوتا ہے، اور یہ تو تابعی تھے حضرت اویس قرنی. اس کے باوجود آپ علیہ السلام صحابہ سے فرما رہے ہیں کہ اگر اویس قرنی آ جائے تو اویس قرنی سے اپنے لیے دعا کروانا. اور پھر صحابہ انتظار میں رہتے تھے. ان کے علاقے سے جب بھی حاجی یا عمرے والے آتے، صحابہ پوچھتے بھئی تم میں سے کوئی قبیلہ قرن کا آدمی ہے اویس نام کا؟ اور پھر ایک مرتبہ معلوم ہوا کہ اس طرح کے نام کا، اویس نام کا قبیلہ قرن کا آدمی ساتھ آیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ باقاعدہ ان کی ملاقات کے لیے گئے، ملاقات کی اور ان سے درخواست کی کہ آپ میرے لیے دعا فرمائیں، کیونکہ آپ کے متعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح کی بات فرمائی ہے. تو یہ صحابی نہیں ہے، لیکن ان کو کتنا بڑا مرتبہ مل گیا کہ آپ نے فرمایا کہ یہ جب آئے تو ان سے اپنے لیے دعا کرواؤ. یہ کس کی وجہ سے؟ والدین کی خدمت، والدہ کی خدمت کی وجہ سے آپ، یعنی اللہ پاک نے ان کو اتنے بڑے مقام اور اتنے بڑے مرتبے سے اللہ پاک نے ان کو نواز دیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آئے، کہا میری والدہ ہے، بہت زیادہ بوڑھی ہے، اتنی بوڑھی ہو چکی ہے کہ چلنے پہ ہی قادر نہیں ہے. میں اس کے سارے کام اپنے ہاتھ سے انجام دیتا ہوں، ساری خدمت کرتا ہوں، یہاں تک کہ ان کو قضاء حاجت کے لیے جانا ہوتا ہے میں اپنے کندھے پر اٹھاتا ہوں، وہاں لے جا کے بٹھا دیتا ہوں، پھر اٹھا کے لاتا ہوں. ساری خدمت دن رات میں اس کی کرتا ہوں، کندھے پر اٹھا کے لے جاتا ہوں ہر جگہ. کیا میں نے اس کا حق ادا کیا؟ حضرت عمر نے کہا بالکل ادا نہیں کیا. تم اس کا کیا حق ادا کر سکتے ہو؟ تم چھوٹے تھے، کیا یہ خدمت انہوں نے تمہاری نہیں کی اس طرح کی؟ تمہیں دھلانا، تمہاری ناپاکی کو دھونا، تمہارے کپڑے بدلنا، اور تم تو اس کی خدمت کر رہے ہو، لیکن دل میں یہ ہے کہ کب انتقال ہو جا اس امتحان سے مجھے نجات مل جائے گی. دل میں ایک بات ہوتی ہے نا کہ مشکل کام ہے، لیکن تمہاری والدہ نے تمہاری خدمت کی محبت کے ساتھ، ان کے دل میں تو یہ جذبہ بھی نہیں تھا. تو انسان تو والدین کی خدمت کے معمولی ایک دن کی خدمت کا بھی بدلہ نہیں اتار سکتا. اور آج انسان سوچتا ہے کہ میں نے یہ کر دیا، میں نے یہ کر دیا. بعض دفعہ انسان ساتھ رہتا ہے نا، بعض دفعہ پوچھتے ہیں بھائی، تو کہتے ہیں کہ والدین میرے ساتھ رہتے ہیں. یہ جملہ بھی خطرناک ہے، اس طرح کبھی نہ کہا جائے، بلکہ کہا جائے کہ میں والدین کے ساتھ رہتا ہوں. ظاہری بات ہے، انت ومالک لابیک کا روایت میں آیا ہے، تو جو کچھ ہے وہ تو ماں باپ کا ہے، وہ تو والدین کا ہے. ماں باپ کی موجودگی میں انسان دعویٰ کر رہا ہے یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ میں ان کو دے رہا ہوں، یہ میں ان کو دے رہا ہوں، میں اس طرح کر رہا ہوں. احسانات جتلاتے ہیں. آج اولاد ماں باپ پر احسان جتلاتی ہے کہ میں نے آپ کی یہ خدمت کی، یہ خدمت کی، یہ خدمت کی. تو یہ خدمت صلے کے لیے نہیں ہوتی، یہ مال کے لیے، میراث کے لیے نہیں ہوتی، یہ اللہ پاک کی رضا کے لیے ہوتی ہے. تو والدین کی خدمت یہ معمولی صفت نہیں ہے، یہ بہت بڑی صفت ہے. اور اس صفت کی بدولت اللہ پاک بندے کو بہت زیادہ نوازتے ہیں. جو اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے، اس کے آنے والی اولادیں اس کی خدمت میں لگ جاتی ہے. اور یہ مسلمہ بات ہے کہ انسان اگر والدین کی خدمت نہیں کرتا، نافرمانی کرتا ہے، اللہ پاک اس کی اولاد کو اس کے خلاف کھڑا کر دیتے ہیں. اس کی اولاد اس کی خدمت پر تیار نہیں ہوتی. اور چند گناہ ایسے ہیں کہ جس کی سزا نقد دنیا میں بھی ملتی ہے، آخرت میں تو اپنی جگہ. ان چند گناہوں میں ایک کیا ہے؟ والدین کی نافرمانی. اس کا بدلہ اللہ پاک نقد دنیا میں دیتے ہیں. یہ ایسا گناہ ہے. تو بہرحال والدین کی خدمت انسان کرے. یہ معمولی صفت نہیں ہے. والدین کو معمولی نہیں سمجھے. آج تھوڑا سا ہمارے پاس کچھ آ جائے، ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے کیا چھوڑا ہے میرے لیے، یہ تو میں نے کمایا ہے، یہ میں نے کمایا ہے. اس طرح کی باتیں کرتے ہیں آج، اور اپنے آپ کو محروم کر دیتے ہیں. جسے ایک مشہور لطیفے کے طور پر ایک بات عرض کرتا ہوں کہ دیہاتی والدین تھے، اپنے بیٹے کو پڑھایا، بڑی محنت کی، قربانی دی. وہ بیٹا شہر میں بڑا افسر بن گیا. باپ بیچارہ سادہ سا دیہاتی. ایک مرتبہ وہ والد ملاقات کے لیے گیا بیٹے کے پاس شہر. تو وہ تو بڑے عہدے پر تھا، افسر تھا بڑا سرکاری. والد بیچارہ سادہ تھا، وہ سیدھا سیدھا آ گیا اس کے دفتر میں. اس کے ساتھ کوئی دوست بیٹھا تھا. والد جو ہے اس کے دیہاتی کپڑوں میں، سادے لباس میں، لنگی میں. تو دوست نے یہ جب اندر آیا، اب یہ کچھ بیچارہ کہہ نہیں سکتا. دوست نے کہا کہ یہ کون ہے؟ اب اس کو یہ کہتے ہوئے شرم آئی کہ یہ میرے والد ہے. کہا کہ یہ میرے والد کے دوست تھے.
تو والد نے کہا کہ میں اس کے والد نہیں، میں اس کی والدہ کا دوست ہوں. تو بہرحال اس میں ہی بعض لوگ پھر یعنی حیا محسوس کرتے ہیں والد کی طرف نسبت کرنے میں، تو یہ بڑی ہی افسوس کا مقام ہے. چوتھے نمبر پر ہے والدین کی اطاعت. والدین کی اطاعت یہ ہر مسلمان پر لازم ہے، ضروری ہے. لیکن اس میں ایک بات سمجھ لیں کہ اطاعت اللہ پاک کی یعنی ان کاموں میں ہے جو اللہ پاک کی نافرمانی والا نہ ہو. لا طاعت، حدیث میں لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. اور قرآن میں اللہ پاک فرماتے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے. جب یہ مسلمان ہو گئے، ان کی والدہ مسلمان نہیں تھی، وہ مشرکہ تھی. انہوں نے بیٹے سے کہا کہ بھئی تمہیں دین چھوڑنا پڑے گا، اور ناراض ہو گئی. کہا تم کیوں مسلمان ہوئے؟ اور اتنا ناراض ہوئی کہ گھر سے باہر چلی گئی، دھوپ میں بیٹھ گئی، راستے میں بیٹھ گئی. کہا میں گھر نہیں آؤں گی، کھانا پینا نہیں کھاؤں گی اور دھوپ میں بیٹھوں گی. اب جو راستے سے گزر رہے بھئی اماں کیا ہوا؟ کہا میرا بیٹا میرا نافرمان ہے. لوگ اس کو برا بھلا کہتے سعد بن ابی وقاص کو، یہ کیسا نافرمان بیٹا ہے. تو ان کے لیے مصیبت آزمائش آ گئی. حضور علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور آپ علیہ السلام سے عرض کیا، والدہ کہہ رہی ہے کہ دوبارہ کافر بن جاؤ، کیا میں دوبارہ کفر کروں؟ آپ نے فرمایا نہیں، ایسے کاموں میں اطاعت نہیں کرنی ہے جو اللہ پاک کی نافرمانی والے ہیں، لیکن اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. حسن سلوک کرنا ہے یعنی ان کے کہنے پر اللہ پاک کی نافرمانی نہیں کرنی. خدا نخواستہ جیسے اگر والدین کہے بھئی مذہب بدل لو، کافر ہو جاؤ، اس میں اطاعت نہیں ہے. والدین مثال کے طور پہ کہے کہ بھئی داڑھی کٹوا دو، اس میں اطاعت نہیں ہے. اللہ پاک کی نافرمانی والا کام کر لو، اس میں اطاعت نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود یاد رکھیں کہ ادب احترام ختم نہیں ہوگا. ادب احترام اپنی جگہ ہے. اور دوسری بات یہ کہ بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ انسان نیا نیا ذہن بن جاتا ہے، دین کی طرف آتا ہے کہ رب بھئی والدین قبول نہیں کر رہے، لیکن اس کے باوجود حکمت کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ اور ادب اور احترام کے ساتھ ان پر محنت کرنی ہے. کوئی ایسا عمل پھر بھی نہیں کرنا چاہے وہ خدا نخواستہ غلط راستے پر ہے کہ ان کی بے احترامی ہو. شریعت نے کافر ماں باپ کی بھی بے احترامی کا حکم نہیں دیا، برداشت نہیں کیا، پھر چہ جائے کہ وہ مسلمان ہو. تو بہرحال جو بھی ہے، لیکن اللہ پاک کی نافرمانی والے کاموں میں اطاعت نہیں کرنی، لیکن جو فرمانبرداری والے کام ہے اس میں بہر صورت اطاعت کرنی ہے. والدین اگر جائز کام کہے ضرور اس کی اطاعت کرنی ہے، ان کی خدمت کرنی ہے، ان کی فرمانبرداری کرنی ہے. اور والدین کے تو بڑے احسانات ہوتے ہیں. حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے شخص گزرے. حضرت شیخ الہند کے شاگرد تھے. اختصار سے عرض کرتا ہوں، وقت کم ہے. یہ سکھ خاندان سے تھے، مسلمان ہوئے، اللہ پاک نے توفیق دی. مسلمان ہونے کے بعد حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی سرپرستی میں آئے. انہوں نے محنت کی، دیوبند بھیجا، عالم دین بنے، بہت بڑے مفسر محدث. تو یہ ان کی والدہ آخر تک جو ہے یہ سکھ رہی. یہ سندھ آ گئے تھے بعد میں. یہ پیر جھنڈوں کا علاقہ ہے، ہم وہاں گئے ہیں، ان کی قبر بھی دیکھی ہے، اور جس مدرسے میں انہوں نے پڑھایا تدریس کی وہ جگہ بھی دیکھی. سندھ میں ایک علاقہ ہے سعید آباد کے قریب، پیر جھنڈوں کے نام سے، وہاں بڑے مشائخ مدفون ہیں. تو یہ مولانا عبید اللہ سندھی، قبر ان کی دینپور شریف میں ہے، لیکن یہ یہاں سندھ میں رہے ہیں. تو ان کی والدہ یہاں ہوتی تھی. ان کا پرانا نام تھا بوٹا سنگھ، بوٹا سنگھ. تو والدہ آخر تک ان کو اس نام سے پکارتی رہی، عبید اللہ نہیں، بوٹے کہتی تھی، او بوٹے. تو یہ پڑھا رہے ہوتے تھے طلباء کو تفسیر قرآن حدیث. طلباء جمع ہوتے تھے، بڑی تعداد میں طلباء. ان کے بڑے بڑے علماء شاگرد رہے ہیں، اتنے بڑے عالم تھے. تو کبھی ایسا ہوتا کہ پانی منگانا ہوتا، یہ سبق پڑھا رہے ہوتے، والدہ اسی وقت آ جاتی اور کہتی او بوٹے جاؤ پانی بھر کے لاؤ. خود ہی بھاگتے ہوئے جاتے، وہ پانی کا گڑھا اٹھاتے، بھاگتے ہوئے جا کے پانی بھر کے لے آتے. کبھی والدہ غصے میں آ جاتی، ان کو داڑھی سے پکڑتی ایسے اور ایسے گراتی، او بوٹے ایسے کرتی ہے، ایسے گر جاتے، ایسے کرتی ہے، ایسے خود ہی گر جاتے، اس تاکہ والدہ کو تکلیف نہیں ہو، والدہ کو زور لگانا نہیں پڑے. تو وہ داڑھی سے جب ایسے کھینچتی ہے بالکل ایسے گر جاتے. وہ ایسے کھینچتی ہے، سب طلباء بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ جو کہتی ہے خاموشی سے سنتے. وہ اس کو بوٹے کہتی تھی. تو بہرحال اللہ پاک نے اس والدین کی خدمت اور اطاعت کی برکت سے ان کا نام ایسے چمکایا کہ آج مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے دنیا ان کو جانتی ہے. اور حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ ان کے خاص شاگردوں میں سے ہے. تو بہرحال والدین کی اطاعت بہت بڑی صفت ہے، اور والدین کی عدم اطاعت نافرمانی بہت ہی بڑے وبال کی بات ہے. 5ویں نمبر پر ہے والدین کا خرچہ.
کہ انسان اپنا مال والدین پر خرچ کرے اور اس میں کوئی احسان نہیں جٹلا. یہ والدین کا حق ہے. ہم ساری زندگی ان کا کھاتے ہیں, بعد میں تھوڑا سا کیا برسر 2 پیسے کما لیے, بیوی گھر آ گئی, آنکھیں بدل لی, بھئی اب خرچہ بند ہو گیا, اب میری بیوی گھر آ گئی ہے, یا اب میرے بچے ہو گئے ہیں, اب میں نہیں دے سکتا ہوں, یہ ہے وہ. کتنے افسوس کی بات ہوتی ہے کہ جس والدین نے مجھے 30 سال 20 سال 25 سال پالا, خون پسینہ ایک کیا, محنت کی, تعلیم دلوائی, خرچہ کیا, اور میں جب کسی قابل ہوا اب مجھے وہ بوجھ لگنے لگے ہیں. آپ دیکھیں ہمارے اور غیر مسلموں میں یہی تو فرق ہے نا. مغرب میں ان کے یہاں اولڈ ہومز بنے ہوئے ہیں, اولڈ ہوم اس مقصد کے لیے کہ والدین جب بوڑھے ہو جائے کہ رہے بھائی یہ گھر میں ایسے ہی ایک بوجھ ہے, کھانستے رہتے ہیں, ان کو لے جاؤ اولڈ ہوم میں ڈال دو, ماہانہ یا سالانہ فیس بھرو. والدین اس کے لیے ہیں. شریعت نے یہ تعلیم تو نہیں دی کہ اولڈ ہوم بنا کر اور جب والدین بوڑھے ہو جائے اور خدمت کا وقت آئے کہ انسان خدمت کر کے جنت کما لے, وہ بدبخت لے جا کر کیا کرتے ہیں, اولڈ ہومز میں ڈال دیتے ہیں کہ بھئی چلو بھئی ہم کرسمس پر ملنے آئیں گے اور بھئی ہم فیس بھریں گے. اور ایسے بھی واقعات ہمارے بزرگوں نے لکھے ہیں کہ جا کے بچوں نے والدین کو ڈال دیا اولڈ ہوم میں, اور وہاں سے فون آیا, بھئی کچھ عرصے بعد انتقال ہو گیا. اس نے کہا بھئی میں خرچہ بھیج دوں گا تجہیز تکفین کا, تم سب کر دو, میں خرچہ بھیج دوں گا. ایسی بدبختی ہے. تو اسلام کتنا پیارا مذہب ہے اور کتنا جامع مذہب ہے کہ والدین تو ہمارے سروں کے تاج ہے. یہ تھوڑی ہے کہ بوڑھے ہو گئے تو اب ایک زائد چیز یا فضول چیز ہمیں لگنے لگے. تو بہرحال والدین کا حق ہے. اور یہ جو مال ہے حدیث میں انت ومالک لابیک, جو ہے یہ سب یہ تو ہے ہی والدین کا. اس میں پھر یہ کہنا کہ یہ تمہارا ہے, یہ میرا ہے, یہ چیز میری ہے, یہ میں نے کمائی ہے, یہ میرے کمائی کی ہے. ہم بنوری ٹاؤن میں پڑھتے رہے تخصص میں دارالفتہ, وہاں ایسے مسائل بھی آتے تھے کہ بھئی جائیداد بنائی ہے, اس میں سے جو ہے اتنی والد کی تھی اور یہ باقی میری ہے, یہ سب تو میں نے اپنے محنت سے کمائی ہے, اب میں ان کو کیوں دوں یا میں ان پر کیوں خرچ کروں. ایسے بدبخت بھی ہوتے ہیں دنیا میں. تو بہرحال یہ تو سعادت کی بات ہے, اللہ پاک جس سے یہ خدمت لے لے. یہ مال ہے ہی والدین کا, انسان جو بھی خرچ کرے. تو اس پر دیکھیں احسان نہیں جٹلا ہے کہ میں نے اتنے پیسے دے دیے, میں اپنے والد کو ماہانہ والدہ کو اتنا خرچہ دیتا ہوں, اتنا خرچہ دیتا ہوں. یہ بڑے ہی افسوس اور بے حیائی کی بات ہوگی اگر کوئی شخص یہ بات کرے کہ میں ان کو خرچہ دیتا ہوں یا ان کا خرچہ میں چلاتا ہوں. یہ تو ہے ہی سب ان کا. جب ان کا ہے تو یہ تو ان کا مال میں ان پہ خرچ کر رہا ہوں. میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ میرا مال ہے یا میں خرچ کر رہا ہوں. یہ تو احسان جٹلانے والی بات ہے. تو اس طرح کی بات ایک مسلمان کو اور یعنی صاحب ایمان کو قطعی طور پر زیب نہیں دیتی. جی یہ حقوق وہ تھے جو والدین کی زندگی میں تھے اولاد کے ذمے. کچھ حقوق ایسے ہیں جو والدین کی وفات کے بعد ان کے اولاد کے ذمے لازمی ہیں. جی والدین کی وفات کے بعد اولاد کے ذمے کیا حق ہے؟ سب سے پہلا جو حق ہے وہ ہے والدین کے لیے مغفرت کی دعا. اور بہت بڑی صفت ہے کہ انسان والدین کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہے, ان کو بھولے نہیں. لیکن ایک بات یہ بھی ہے, والدین سے یہ بھی عرض کرتا ہوں کہ والدین پر لازمی ہے کہ ان کی دینی تربیت کریں, ان کو دین سکھائیں, اور اتنا دین ضرور سکھائے کہ کل کو ان کے جانے کے بعد اولاد ان کی نماز جنازہ پڑھ سکے اور ان کے لیے ایصال ثواب کر سکے, قرآن کی تلاوت کر سکے. ہمارے حضرت نے واقعہ لکھا, حضرت شیخ پیروز الفقار صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے, کہ جنازے میں جانا ہوا, ایک نوجوان کے والد کا انتقال ہوا یا والدہ کا, تو بڑا اور بہت رو رہا تھا. تو افسوس ہوتا ہے, دکھ ہوتا ہے. اس نے کہا کہ میرے رونے کا سبب اور ہے, بیرون سے تعلیم اور ڈگریاں لے کر آیا تھا. کہا رونے کا سبب یہ ہے, افسوس تو ہے والد کے جانے کا, لیکن افسوس یہ ہے کہ بڑی دنیاوی تعلیم دلوائی, لاکھوں روپے خرچ کیے, بیرون ملک بھیجا, وہاں کی یونیورسٹی میں پڑھا, ڈگریاں حاصل کی, لیکن دینی تعلیم مجھے اتنی بھی نہیں دلائی کہ میں آج نماز جنازہ پڑھ سکوں. مجھے نماز جنازہ یاد نہیں ہے, مجھے آتی ہی نہیں ہے جنازے میں کیا پڑھا جاتا ہے. تو یہ تو واقعی پھر بڑے افسوس کی بات ہوگی. بہرحال والدین کے لیے مغفرت کی دعا انسان کرتا رہے. انسان ہر نماز کے بعد جب دعا مانگے تو اس دعا میں اپنے والدین کو اگر دنیا سے جا چکے ہیں لازمی حصہ رکھے, لازمی ان کو شریک کرے. قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا نا, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, کہ میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسے انہوں نے میری تربیت کی بچپن میں. تو بڑی ہی بدقسمتی ہوگی کہ انسان یہ دعا جو ہے, دعا میں کیا انسان کا جاتا ہے, دعا بھی نہیں مانگ سکے, ہاتھ بھی نہیں اٹھائے والدین کے لیے. تو یہ معمول بنا لیں کہ والدین کے لیے ضرور مغفرت کی دعا ہر نماز کے بعد کرنی ہے. دوسرے نمبر پر ہے والدین کے لیے ایصال ثواب. ایصال ثواب یعنی
چاہے تلاوت کر لے، نوافل پڑھ لے، نفلی صدقہ خیرات کر لے، نفلی عمرہ کر لے، نفلی حج کر لے اور اس کا ثواب اپنے والدین کو بخش دے۔ قربانی آئے، قربانی کا جانور اپنے والدین کی طرف سے ذبح کرے اور کبھی صدقہ خیرات کرے، غریبوں کو کھانا کھلائے، یا پھر والدین کے ایصال ثواب کے لیے مسجد بنوا لے، مسجد میں مال خرچ کرے، کوئی مدرسہ بنوا لے، یتیم خانہ بنوا لے، کوئی بھی ایسا جو صدقہ جاریہ کا عمل ہے، کوئی پانی کی سبیل بنا لی، تو جو لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے یا اس مسجد میں نماز پڑھیں گے، اس مدرسے میں تعلیم حاصل کریں گے، اس پانی کی جگہ سے پانی پئیں گے، تو اس کا ثواب اس کے والدین کو قیامت تک پہنچتا رہے گا۔ صدقہ جاریہ ایسی چیز ہے، تو والدین کے لیے ایصال ثواب ضرور کیا جائے۔ ضروری نہیں ہے بڑی مقدار میں ہو، تھوڑی مقدار میں ہو۔ اب ہم مصیبت یہ ہے کہ یہ بھی چھوڑ چکے ہیں، زیادہ سے زیادہ کارنامہ تیر مار لیا، برسی آ گئی تو برسی پہ کچھ جمع کر کے قرآن خوانی کروا لی، وہ بھی کسی اور سے کروا لی، اور ایک دیگ چھوٹی سی منگوا کے وہ کھلا دی، بھئی والدین کا حق میں نے ادا کر دیا۔ یہ والدین کا حق ہے؟ تو والدین کے لیے ایصال ثواب روزانہ کچھ تلاوت کر کے ان کو بخش دے، اور جتنوں کو بخشے گا یاد رکھے کسی کے ثواب میں کمی نہیں آتی کہ آپ نے 50 افراد کو ایصال ثواب کیا تو یہ تقسیم ہوگا، سب کو پورا پورا ملے گا۔ تو جتنوں کو بھی والدین کو ضرور یاد رکھے ایصال ثواب، تلاوت، ذکر، اذکار، تسبیحات، نفلی حج، عمرے، صدقہ خیرات۔ نمبر 3، والدین کے قرضے کی ادائیگی۔ اگر والدین قرضہ چھوڑ کر گئے ہیں تو اولاد کے ذمہ لازم ہے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو رہا تھا، اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو بلایا، عبداللہ ابن زبیر کو، کہا کہ بیٹے میرے ذمہ میں کچھ قرضہ ہے وہ تم ادا کر دینا، اور اگر تمہیں زیادہ محسوس ہو تو اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کے یہ دعا مانگنا کہ اے زبیر کے رب میرے لیے آسان کر دے، اس طرح دعا مانگنا۔ 22 لاکھ درہم قرضہ چھوڑا، 22 لاکھ، لیکن وہ بھی ایسے نیک بیٹے تھے کہ انہوں نے اس قرضے کو ادا کیا، اور جب یہ حج پر جاتے وہاں اعلان کرتے، لوگوں اعلان سنو، اگر زبیر کا قرضہ کسی کے ذمہ ہے تو آ کے مجھ سے وصول کرے۔ یہاں تک کہ 22 لاکھ درہم میں ایک ایک پیسہ، ایک ایک پائی ادا کر دی۔ تو جب اولاد نیک ہوتی ہے، احساس ہوتا ہے، وہ پھر ان چیزوں میں غفلت نہیں برتتی۔ آج ہم کہتے ہیں یہ تو ان کے ذمہ تھا، ہمیں کیا کرنا ہے؟ بھئی انہوں نے اتنی تربیت کی، ان کا حق ہے، ان کا حق ہے، ان کا قرضہ کون ادا کرے گا؟ اگر چھوڑ گئے ہیں بیچارے تو یہ اولاد کے ذمہ لازم ہے کہ ان کے، چونکہ حقوق العباد میں آتا ہے، لہٰذا اس کے ادائیگی کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ بعض دفعہ ہم کہتے ہیں بھئی آنکھیں پھیر لیتے ہیں، مقروض آتا ہے، ہم کہتے ہیں بھئی ان کا تھا نا، میرا تو نہیں تھا، میرے والد کا تھا، مجھ سے کیا کام ہے، جاؤ، ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ یہ بڑے ہی افسوس کی بات ہوتی ہے۔ تو بہرحال اگر کوئی قرضہ ہو انسان ادا کرے، اور اللہ زیادہ ہو اللہ پاک سے مانگے، نیت اچھی ہوگی اللہ پاک ادا کروا دیں گے۔ نمبر 4، والدین کے احباب سے بھی حسن سلوک، یہ بھی شریعت کا حکم ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو والدین کے دوست تھے، دوست احباب ملنے والے، وہ جب آئے ان سے بھی حسن سلوک، یہ ان کا حق ہے۔ بعض دفعہ ہم کہتے ہیں کہ بھئی چلو بھئی میرے والد کے دوست ہیں، مجھ سے کیا کام ہے، وہ آتے ہیں، ہم کیا بھئی ہم اپنے شروع ہو جاتے ہیں، صحیح طریقے سے نہیں ملتے، تو یہ ان کی حق تلفی ہے۔ کوئی والد کے دوست آ جائے، یاد رکھے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سواری پر جا رہے تھے، راستے میں ایک شخص کو دیکھا، غور سے دیکھا، کہا یہ تو میرے والد کے دوست ہیں، میرے والد سے ملنے آتے تھے، وہ سواری ان کو ہدیہ کر دی، کہا یہ آپ لے لو، آپ میرے والد کے دوست ہو۔ تو بہرحال کچھ بھی نہ ہو سکے تو حسن سلوک سے اور اچھے طریقے سے انسان ضرور پیش آئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے انتقال کے بعد ان کی سہیلیاں بھی آتی تھی، آپ علیہ السلام ان کا بھی اکرام کرتے تھے اور کہتے رہے یہ حضرت خدیجہ میری اہلیہ کی سہیلیاں ہیں، ان کی یاد آ جاتی ہے مجھے۔ تو بہرحال والدین کے احباب کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے، وقتاً فوقتاً ملنے جائے، ان کو بھی تحفے ہدیے دے، اس پر بھی اللہ پاک اجر دیتے ہیں اور والدین کی روح خوش ہوتی ہے۔ نمبر 5، آخری بات، والدین کے قبور کی زیارت۔ ٹھیک ہے، اگر والدین دنیا سے چلے گئے تو یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان ان کو بھول جائے، کبھی کبھی وقتاً فوقتاً، اور روزانہ نہیں ہو سکتا تو جمعے کا دن یا کوئی دن چھٹی کا ہے، اتوار کے دن سہولت ہے، لازمی اہتمام کر کے ان کی قبر پر جائے، فاتحہ پڑھے، دعا مانگے، پانی ڈلوائے، ان کی قبر کی دیکھ بھال کرے، خیال کرے۔ ٹھیک ہے، ہفتے میں ٹائم نہیں ملتا، مہینے میں ضرور جائے۔ ایسا بھی بعض دفعہ ہوتا ہے کہ ہم اتنی غفلت کا شکار کہ سال گزر گئے، برسوں گزر گئے، قبرستان بعض دفعہ جانا ہوتا ہے، دیکھتے ہیں بعض قبریں گر گئی ہے، بعض کیا ہے بھائی کہ وہ بوسیدہ ہو گئی ہے، بعض میں بالکل جھاڑیاں اگ گئی ہے، تو یہ اولاد کی بڑی غفلت ہوگی کہ وہ دفنانے کے بعد بالکل بھول جائے۔ ٹھیک ہے، ایصال ثواب اپنی جگہ، لیکن کبھی کبھی ان سے ملاقات کے لیے بھی جائے، قبر پر جائے، فاتحہ پڑھے، قبر کی دیکھ بھال کرے۔ ہم اپنے والدین کے ساتھ کریں گے، کل کو ہماری اولاد بھی ہمارا خیال رکھے گی،
زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی۔ تو پانچواں حق یہ ہے کہ والدین کے قبور کی زیارت کرے، ان کی قبر پر جائے، فاتحہ پڑھے، ان کی قبر کا خیال رکھے۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد خاندان میں ہے بھائی بہنوں کے حقوق، انشاءاللہ اگلی مجلس میں اس پر بات ہوگی۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی ہمارے اکرم بھائی کے بھائی کا انتقال ہوا گزشتہ دنوں، دعا فرمائے اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے۔ جتنے اموات المؤمنین دنیا سے جا چکے ہیں اللہ پاک سب کی مغفرت فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔ ہاں جی، ایک اعلان سن لیں آخر میں کہ جو آئندہ اتوار ہے وہ 1 مارچ ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ ہر مہینے کی پہلی انگریزی اتوار کو ہمارے ہاں ماہانہ اصلاحی بیان ہوتا ہے عوام کے لیے اور مجلس ذکر ہوتی ہے۔ تو آنے والے اتوار کو 1 مارچ کو بعد نماز مغرب، بعد نماز عشاء ماہانہ اصلاحی مجلس اور بیان مجلس ذکر ہوگی، لہٰذا مغرب کے بعد اسوہ حسنہ کی کلاس نہیں ہوگی۔